نہ کہ بھی اس قریب پڑھنے جلدی کیتی ہے فرماندے کوفیو شامیوں تسی ساڈا مقابلہ کرے سو تسی تے اس جوگے ہی نہیں بھئی دس سکو کہ تسی کون سید میں تابعدار ہوں میں نوکر ہوں خدا دی قسم بہت بڑا جملہ ہے اور مطلب 2024 کے پرائے میں بہت بڑی بات ہے تسی اس جوگے ہی نہیں بھئی دسو کہ تسی کون ہو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے یا اپنا پرسنلی انٹروڈکشن کروانے کے لیے جو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تم کیا بتاؤ گے کہ تم آئے کہاں سے ہو تم نے جانا کہاں کو ہے ہم بتائیں گے کہ ہم کون میرا نام قاسم ہے میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے جگہوں کو قیام بخشا میرا دادا علی وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا جہاں رکا وہ جنت میں میرا دادا علی وہ ہے جس نے کوثر نہیں پیا ایک لمحے واسطے ہاتھ کھولو تو جملہ آکھا جس نے کوثر نہیں پیا اس نے جو پیا وہ کوثر ہو گیا یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں کچھ نہیں نا کچھ نہیں تو 7 ربیع الاول کو ایک شب بیداری ہوتی ہے سٹیل ٹاؤن کراچی تو سٹیل ٹاؤن کا سب سے بڑا اجتماع ہے کراچی کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے کچھ نہیں تو 1,00,000 سوا لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے اور ممبر پہ پڑھتے ہوئے یہ جملہ آ گیا میرے مولا نے دے دیا میں نے پچھلے سال پہلی بار بادشاہ پڑھ بھی وہیں دیا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی خدا کی قسم یہ حالات ہو گئے میں دامن پھیلا رہا ہوں میں جا ویسے بھی رہا ہوں مجھے 2 شعر پڑھنے ہیں تمہیں مولا کا واسطہ بات ضائع نہ کرنا میرے قد سے بڑی بات ہے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی اور تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو تم نے ایک بار نہیں پہچانا حسین کہاں اور یزید کہاں اور تمہیں شرم نہیں آتی ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا ارے کوفیوں ارے شامیوں ارے صحرائی نسب کے لوگوں ارے باب نہ شناسا قبیلے کے بچوں ارے صحرائی نسب کے لوگوں ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کر ارے اسلام قبول کرنے والوں کی اولادوں آؤ میں تمہیں بتاؤں تم کون ہو اور ہم کون ہیں فرماتے قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاذ کا میں کلگیر ہوں فرماتے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں ممبر یہاں چھوڑ بھی دوں تو راضی رہیے گا اپنے مجمع سے کہیے گا اتنی قیمت دیں جتنی ڈیزرو کرتا ہوں زیادہ نہیں چاہیے کم پہ راضی بھی عسکری نہیں ہوتا فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سامنے سے بندہ آگے آیا اس نے کہا 13 سال ظاہری سن ہے اور کہتا ہے تلوار بھی میرے پاس اور قلم بھی میرے پاس کیسے فرماتے ہیں سن ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا کھول کے ممبر چھڑ چلے بیٹا حسن شاہ صاحب بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ہم صاحب بات والے پڑھیں گے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ایسے نہیں کرنا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی میرے ساتھ رہے گا 150 بند ہیں 150 بند 150 بند ہیں 5 سے 7 منٹ میں جتنے کم پڑے گئے ابھی بات ہو رہی ہے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ارے ہم سے لڑتے ہو ارے تم نے ہمیں پہچانا ہے جملہ سنیے فرماتی ہے موسیٰ ہے ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں جاگو تمہیں مولا کا واسطہ او ہم مالک حیات ہیں میں نے نثار بادشاہ جی میں پورے 6 مصرے نہیں میں صرف وہ اینڈنگ والے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے
ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. فرماتے تم ہم سے لڑنے آئے ہو, تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. میں بتا پیا تواڈے علاقے دے مزاج دا شیر. ہائے. فرماتے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. بابا غلام عباس بھائی نہیں اپنے بتاؤ کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. یہ ممبر کی قسم ہے, یہ ممبر کی قسم ہے, اس سے اوپر قسم نہیں ہے. میں ان دو چہروں کے حوالے یہ شعر کر رہا ہوں جو نہیں پڑھنا تھا, قبول کیجئے. اس نظم سے ہٹ کے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. فرماتے ہیں مجھے 13 سال کا بچہ نہ سمجھنا, میرا اعلان یاد رکھنا. او شامیوں, ارے شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں, یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. ارے میں عباس کا بھتیجا. آخری 2 بند زندگی باقی, ملاقات باقی, یا علی مدد راضی رہیے گا. ایک بند مزید رجز کا, ایک بند شہزادے کی بات کا, اور ایک ہی بند شہزادے کی تلوار چلانے کا. ٹوٹل 12 لائنیں, اور یا علی مدد 2 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے. یا علی یا علی. فرماتے ہیں کوفیو شامیوں مجھے پہچانو. فرمایا تم کون ہو اور ہم کون ہو. ایک لفظ ہے غزال. غزال کہتے ہیں ہرن کو, غزال کہتے ہیں ہرن کو. ایک لفظ ہے عنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اب سنیے گا. فرماتے ہیں مجھے پہچانو, آیا ہے شیر رن میں غزالو, رکو رکو, جاتے کہاں ہو برچھیوں والو, رکو رکو, بیعت کے عنکبوت کے جالو, رکو رکو, ایک بے حیا کی گود کے پالو, رکو. بے حیا کی گود کے پالو, رکو. ہم لکھنؤ کا لہجہ پڑھتے ہیں, ہم بیچارے کہاں جائیں. ایک بے حیا کی گود کے پالو اور رکو رکو. شرم نہیں آتی؟ کل رات امان نامہ لائے تھے جس میں لکھا تھا ساروں کی جان بخشیں, اکبر و قاسم اور عباس و محمد کی, حسین ہمارے حوالے کرو. اور حسین مانگتے ہوئے اور جان بخشنے کی آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تم کیا آتے تھے, میں خود آ گیا, اب رکو رکو. ہم سے کہتے تھے حسین چھوڑو, یہ بات یاد رکھنا. ارے غربت میں میاں, غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے. ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. آخری 6 مصرے یا علی مدد, آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں. میرے مولا کے پنجابی مدد سرا جناب اون صاحب, بہت بڑے باپ کے بیٹے, خدا کی قسم. بابا میرے روانی صاحب جیسے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں, انہوں نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بیٹے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. صفدر صاحب بیٹھے ہیں, سمر صاحب بیٹھے ہیں, کوسین بھیا بیٹھے ہیں. میرے محترم, یہ پورا ایک عزائی پریوار سجا ہوا ہے, آگے بھی باخدا چنیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے میرے مولا کی یہ پنجابی مدد سرا, یہ سرائکی زبان میں جو خوش اسلوبی کے ساتھ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں. جناب قاسم کے مضمون میں آپ نے مصائب کے حوالے سے ایک نام سنا ہوگا, ارزق ملعون, جو اپنے بیٹوں کے ساتھ جناب قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا. صفدر بھائی مجھے کچھ نہیں پڑھنا, میں فقط ارزق ملعون کا آنا بتا رہا ہوں کہ وہ آیا کیسے. لفظ ہے فیل, عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ ابرا کے ہاتھیوں کے لشکر والی وہ آیت جس میں ابابیلوں نے کنکر اٹھا کے ان پہ حملہ کیا تھا اور انہیں فنار کیا تھا. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اس کو آپ نے فیل کرنا ہے. اب مصرع آ رہا ہے. ارزق ملعون جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. ارزق ملعون وہ بڑا پہلوان آ رہا ہے اور عسکری اس کا آنا سنا. 5-6 لینا تھی میں گیا, وہ آ رہا ہے بادشاہ, اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست, وہ پیکر. میں نے 10 منٹ کی رک کے داد لیے اس فیل مست پہ. ہوں کوئی جیوگرافک ویکھے تو اس کو پتہ لگے بھی کملا ہاتھی کیویں دی ہے پتہ کرے نہ. وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست, اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست, بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست, آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. میرے لال میں جلدی کر گیا. بابا جی میرے بادشاہ, آئی صدا نجف سے, چاچا مزر, آئی صدا میرے سرکار, آئی صدا
داد چاہیے. میں نے پونے گھنٹے کی مجلس میں جتنا بھائی کا حکم تھا میں نے لفظ داد نہیں کہا. میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ان سے مانگ کے کھاتا ہے تو بلند نہ ہو. اور خیلور کا رخ اوپر کیا اور اوپر کر کے فرمایا دادا جان امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کیسے کیسے دستے پنار کیے, آپ نے مجھے اسپیشلی حکم نہیں دیا. عرضت میں کیا ہے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے؟ قاسم سے مارنا ہے, قاسم سے نہیں چھوڑنا. آواز آئی میرے لال تو شکست. اور قاسم میں بتاتا ہوں بیٹا ہر حال میں, ہر حال میں, ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا. اور یہ منکر قدیر ہے, اس کو نہ چھوڑنا. جس کے اندر ہے حسین بن کے نعرہ ہائے علی. میرے مولا آپ تمام کا قدم قدم چل کے آیا, اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز سامعین, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خالد حسین آصفی صاحب کی یاد